بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اور جتنے بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے معجزات ہوئے، اس میں سے دو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور جس کے اوپر جو ہے یہودیت کو سب سے زیادہ مسئلہ ہوا، کیونکہ یہودی ہمیشہ سے اسلام کے خلاف رہے ہیں، کبھی وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہوئے، اور عیسائیوں سے زیادہ جو نقصان جس نے پہنچایا وہ یہودی ہیں، جیوز ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا، عیسائیوں نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اسی رات کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں 8 سال کا سمجھدار بچہ تھا، یعنی چھوٹے تھے، بڑے نہیں تھے، 8 سال کا سمجھدار بچہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسان بن ثابت یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بھی پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں کہہ لو کہ وہ تھے یہ، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال بڑے تھے، اس ہمیں یہ بھی پتہ چلا۔ تو جو کچھ دیکھتا اور سنتا اس کو اچھی طرح سمجھتا بھی تھا، یعنی اتنے سمجھدار تھے کہ جو کچھ اگر کسی نے کچھ کہا، سنا یا دیکھا تو اس کو سمجھ بھی لیا۔ ایک صبح یثرب میں ایک یہودی کو دیکھا، یثرب جو مدینہ کا پرانا نام تھا، مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا، ایک یہودی کو دیکھا کہ اس نے ایک اونچے قلعے پر چڑھ کر چلا چلا کر لوگوں کو جمع کیا۔ یہ یہودی تھا، ٹھیک ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم لوگوں کو جمع کیوں کیا یہاں پر، کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ اس یہودی نے جواب دیا کہ احمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ یہودی اور یہ جو بڑے بڑے ان کے عالم تھے نا، عیسائیوں کے ہوں چاہے یہودیوں کے ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے یہ سب چیزیں پڑھی ہوئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس طرح وہ پیدا ہوں گے، جب وہ پیدا ہوں گے تو یہ چیزیں ہوں گی، تو ہر چیز کا ان کو اندازہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی چیز تو ظاہر ہوئی نا، تو اس وجہ سے جو ہے جب ان کو پتہ چلا تو اس نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور پھر لوگوں کو اس نے بتلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو فاران کی چوٹیوں پر ایک ایسی بازگشت لگی کہ مقصد بعثت پیغمبر کی روح جاگ اٹھی، ہر طرف خدا کی توحید کے ڈنکے بجنے لگے، معاشرے سے ناانصافی کو ختم کیا جانے لگا، انسان کو خدا کے در پہ لانے کی علمی اور عملی جدوجہد شروع ہوئی، باطل نظام کے بجائے آفاقی اور آسمانی نظام نافذ ہونے لگا، انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، لڑائی جھگڑے اور کٹنے مرنے کی باتیں ناپید ہونا شروع ہو گئی، خدا کے باغیوں سے مار کے لڑے جانے لگے، بدر و احد کی وادیاں تکبیر اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو کوئی نہ کوئی تو مقصد تھا نا، اب اس میں مقصد یہ سارے مقصد تھے، یعنی باطل کو مٹانا، اسلام کو پھیلانا، اور جو ناانصافیاں، ظلم، لوگوں کے ساتھ جو بربریت، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ناانصافیاں کرنا، بیجا کسی کو مار دینا، ظلم کر دینا، زندہ لڑکیوں کو جو درگور کیا جا رہا تھا وہ، اور اس طرح کے بہت سارے جو گناہ عام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان سب کا خاتمہ تھا۔ اچھا، ایک اور ولادت با سعادت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو بحیرہ ساوا، یہ ایک جھیل ہے ایران میں نا، اور یہ جھیل ایسی ہے کہ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا تو یہ جھیل اس رات کو خشک ہو گئی، اس میں پانی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی خشک ہو گئی، اور یہ ایران کا شہر ہے ساوا جو کہ ہمدان کے قریب ہے، اس میں ایک یہ مشہور جھیل ہے، یہ ایران کا سیاحتی مقام بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر آتے تھے، خوبصورت جگہ ہوگی۔ تو انہوں نے یہ جو عیسائی تھے، مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اپنے گرجا گھر اور عبادت خانے جو ہے نا وہاں پہ بنا لیے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو تھا کہ جب لوگ وہاں پر آئیں گے اس جھیل کو دیکھنے کے لیے یا اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے تو ہم ان کو تبلیغ آرام سے کر سکیں گے، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی لوگوں کو یہودیت کے اوپر لے کے آنا، عیسائیت کے اوپر لے کے آنا۔ لیکن جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے تو اس رات اللہ تعالیٰ نے اس جھیل کو جو ہے وہ خشک فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری نشانیاں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو اس میں سے یہ دو میں نے پڑھی تھی، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے بتایا کریں، اور اگر کوئی ٹاپک آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہو کہ اس کے اوپر ویڈیو بننی چاہیے تو آپ میرے ساتھ